وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب لوگوں کے اندر سے کچھ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے اس قبلے سے پھر گئے جس پر پہلے سے تھے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ ہماری اس تفسیر کے سلسلے کے اندر 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے تو 3 پارے ہی ہیں، لیکن ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا پارہ ہے۔ پہلا پارہ ختم ہوا، پہلے پارے سے پہلے جو ہے اس سے پہلے 29 اور 30 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ باقی 28 پارے بھی عافیت کے ساتھ مکمل ہو، اور اللہ رب العزت اس میں جو باتیں کہی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد آپ کے آس پاس جو لوگ تھے یہود اور نصارہ اور مشرکین، وہ آئے دن اسلام کے اوپر اعتراض کرتے رہتے تھے کہ اسلام کا یہ حکم غلط ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اس میں یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ہر ایک کا اپنا اعتراض الگ ہوتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جتنی آیتیں گزر چکی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے اعتراضات کا جواب اللہ کے نبی کو دیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل طریقہ مختلف رکھا۔ اعتراض کرنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ مشرکین کے اندر سے، یہود و نصارہ کے اندر سے ایک بیوقوف جماعت تمہیں یہ کہے گی کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے قبلے سے ہی پھر گئے جس پر پہلے سے تھے۔ کہ واقعہ دراصل یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے اس وقت آپ پر جب نماز کو فرض کیا گیا تو آپ قبلے کی جو ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کر لی اور ہجرت کرنے کے بعد آپ جب مدینہ المنورہ آئے تو اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا قبلے کے تعلق سے کہ آپ کو کس رخ پر نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے جب اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو آپ یہودیوں کی جو تورات تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، اس کی اتباع کر لیتے تھے جب تک اللہ کا کوئی حکم نازل نہ ہوتا۔ جیسے اللہ کا حکم نازل ہوتا اس کو چھوڑ دیتے اور اصل اللہ کے حکم پر آ جاتے۔ یا بعض روایتوں کے اندر ایسا ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اچھا، یہ قبلے کا مسئلہ کیا ہے؟ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں پھر اعتراض سمجھتے ہیں۔ قبلہ کہتے ہیں سمت کو، رخ کو۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 6 سمت بنائی ہیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر اور نیچے۔
اور یہ چھیوں کے چھیوں سمت اور رخ جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، چاہے دائیں طرف رخ کرو، بائیں طرف رخ کرو، شمال کی طرف کرو، جنوب کی طرف کرو، اوپر کرو، نیچے کرو، جدھر بھی رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ تو یہ رخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمت، اس کو رخ کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے، جس کی طرف دیکھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی سب طرف اللہ ہی اللہ ہے، تو جس کا جی جیسا چاہتا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا، جس کا جی چاہتا اس طرف نماز پڑھ کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا، کیونکہ دائیں طرف بھی اللہ ہے، بائیں طرف بھی اللہ ہے، آگے بھی اللہ ہے، پیچھے بھی اللہ ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی عبادت ہیں۔ ایک عبادت یہ ہے کہ آدمی اکیلا اکیلا کرتا ہے، جیسے کہ ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ آدمی انفرادی عبادت کرتا ہے۔ لیکن دو عبادتیں شریعت کے اندر ایسی ہے جو سارے مسلمان جمع ہو کر کرتے ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا حج ہے۔ ایک نماز ہے اور دوسرا حج ہے، کہ اگر ان نمازوں کو آدمیوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح پڑھنا چاہو پڑھو، تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف بن جائے گا۔ تو ہماری شریعت نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ اسلام کی جب دعوت دوسرے کو دی جائے تو وہ یوں نہ کہیں کہ تمہاری عبادتوں کے اندر ساروں کے رخ الگ الگ ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، سارے مسلمان ایک ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا رخ متعین کر دیا کعبے کا کہ جو کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے طرف سے بنایا گیا اور ابھی تک وہ کعبہ قائم ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا اس زمین کے اوپر وہ مبارک اور بابرکت کعبہ ہے، جو لوگوں کی اور تمام عالمین کی ہدایت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو فرشتوں کے ذریعے سے اس جگہ پر کعبہ تعمیر کروایا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ایک رخ کی طرف جو ہے سارے مسلمان کو حکم دیا گیا کہ تم کو ایک ہی رخ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو آپ بیت المقدس کی طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلی چاہت یہ تھی کہ میرا رخ اس طرف ہو جس طرف حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور تمام نبیوں کا تھا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کعبہ تعمیر کیا اور 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تعمیر کی، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے ان کا کعبہ جو ہے بیت المقدس تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا کعبہ اور دوسرے انبیاء کا کعبہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ میرا کعبہ تو وہی ہو جو مکہ میں تھا، کہ میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، کیونکہ اللہ کا حکم آیا نہیں تھا ابھی کہ آپ کو جو ہے کس رخ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ مدینے کے اندر 16 بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے کہ ہمارے کعبے دو جو ہے، پہلا کعبہ ہمارا مسجد اقصی ہے اور دوسرا کعبہ کعبۃ اللہ ہے۔ گویا جو ہے اس بات کے ذریعے سے یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہمارا دلی تعلق اقصی مسجد کے ساتھ بھی ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 دن تک مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد فوراً جو ہے نماز ہی کے اندر سے آگے اس کا تذکیر آئے گا، نماز ہی کے اندر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہو گیا، اور دل کی چاہت بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ نبی ہم آپ کی چاہت کو جانتے ہیں
اور اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے کہ جبرائیل امین وہی لے کر کب آئیں گے کہ میں کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں. اب بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے. تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی یہ چاہت بھی پوری کر دی کہ 16-17 دن کے بعد یہ حکم آیا کہ اب کے بعد آپ نماز جو ہے کعبے کی طرف رک کر کے پڑھیں گے. تب سے جو ہے سارے مسلمان جو بھی ایمان والا جو بھی مسلمان ہے وہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے, چاہے کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو. تو مسلمانوں کا کعبہ یہ رہا. تو فوراً جو ہے جو اسلام سے دشمنی رکھنے والے, جن کو قرآن کی دشمنی ہے, اللہ کے نبی کی دشمنی ہے, فوراً ان کے دل کے اندر سوال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مذہب کے بارے میں شک میں ہیں کہ کبھی یہ کعبہ تو کبھی فلاں کعبہ, کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر یقین نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اللہ کے نبی کو متوجہ کر دیا تھا کہ کچھ بیوقوف لوگ ایسا کہیں گے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کہ کچھ بیوقوف لوگ تم سے کہیں گے ایسا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے کعبے کو ہی پھیر دیا. اس کا جواب بہترین طریقے سے یہ دیا گیا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جواب کے اندر قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. ارے سمت تو کوئی بھی ہو, ہم کو تو اللہ کی کیا کرنی, عبادت کرنی, اطاعت کرنی ہے اللہ کی. اور مسلمان کہتے کس کو ہیں, ایمان والا کہتے کس کو ہیں کہ جو اللہ کا حکم آ گیا وہ مان لے, چاہے سمجھ میں آئے تب بھی, نہ سمجھ میں آئے تب بھی, اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو اصل تو اللہ کی اطاعت ہے. اس کے اندر یہ کہنا, اچھا غلام جو ہے اپنے آقا کے سوال پر یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کل تو یہ حکم دیا تھا آج کیوں دیا. غلام کبھی یہ شکایت نہیں کرتا, اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کو تو اطاعت کرنی ہے اپنے آقا کی, صرف کہ آقا جو کہے اس کو ماننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کہہ دو قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, یہ جواب ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اور آگے قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی بیان فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا, کہ نیکی کا کام یہ نہیں کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ, کہ نماز کسی بھی رخ کی طرف پڑھی جائے. یہ تو اللہ نے ایک جو ہے قبلہ تمہارے لیے متعین کر دیا. اگر اللہ چاہتا تو تیسری اور چوتھی جانب بھی جو ہے تمہیں حکم دے سکتا تھا کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھو. اصل کیا ہے, اصل نیکی یہ نہیں کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو, اصل تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, کہ اصل یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہارا رخ جو ہے مشرق مغرب کی طرف ہے. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, اور اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو مان لینا. پھر آگے اللہ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. یہ جو کفار مشرکین تم سے جو ہے اعتراض کر رہے ہیں, ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے. اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو یہ آپ سے یوں سوال نہ کرتے کہ مسلمان قبلے سے کیوں پھر گئے. گویا اللہ رب العزت کی اطاعت اسی کے اندر ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو مان لینا, یہ ہدایت ہے اصل سیدھے راستے کی. اور سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں, ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء, صحابہ, اولیاء اور تابعین ہیں. یہ ان کا سیدھا راستہ ہے کہ یہ لوگ جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے. گویا اگر یوں دیکھا جائے کہ اس آیت کا خلاصہ اور اس آیت کے ذریعے سے ایمان والوں کو کیا سبق ملا, اس آیت کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ سبق ملا کہ ہمارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ اللہ کا حکم مجھ پر کیا ہے. آدمی یہ سوال نہ کرے کہ یہ حکم اللہ نے شریعت میں کیوں رکھا, یہ حکم اللہ نے شریعت میں کیوں رکھا. اصل اللہ کی اطاعت ہے, اصل اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہم نے یہ قبلے کی سمت اس لیے پھیر دی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اللہ سے پھر جاتا ہے. فوراً جو اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے وہ فوراً کہہ پڑے اپنی زبان سے, ان کی دل کی بات زبان کے اوپر آ گئی,
کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنا قبلہ بدل رہے ہیں بار بار، کہ مکہ کے اندر اور قبلہ ہے، مدینہ کے اندر اور قبلہ ہے. تو جو ان کے دل کے اندر بات تھی اللہ نے ان کے زبان پر لے آئے. یہ ہے اصل کہ آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارے، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلق سے اور آپ کے واسطے سے جو احکام ہم تک پہنچائے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق